اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يزيد عمر الرجل ببره والديه۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، اللہ اس کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ بہت بڑا عمل ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے، اس کی عمر طویل ہو جائے، اس کی عمر میں برکت پیدا ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اولاد اپنے والدین کی خدمت کرتی ہے، اللہ اس کے رزق کے اندر برکت ڈال دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی اسی حدیث میں کہ تم پاک دامن رہو تاکہ تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی۔ اسی طریقے سے والدین کی نافرمانی کو کبیرہ گناہ، بڑا گناہ قرار دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک جو ہے اس کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی۔ اور قرآن مجید میں بھی جا بجا اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی توحید کا ذکر کیا تو اس کے فوراً بعد والدین کا ذکر کیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارا رب تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ اس کی عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور سورہ لقمان میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ والدین اگر غیر مسلم بھی ہیں، کافر بھی ہیں، تو ان کا احترام بھی لازم ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی اور حضرت ابو بکر کی جو پہلی بیوی تھی ان میں سے یہ تھی۔ ان کی جو والدہ تھی وہ مشرکہ تھی، کافرہ تھی، تو وہ اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے آئی تو بیٹی نے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا کہ اے ماں، میرے علم میں نہیں ہے کہ اگر ماں مشرکہ اور کافرہ ہو تو وہ ایک مومنہ بیٹی کے گھر آ سکتی ہے۔ تو ماں حیران ہو گئی کہ میں تیری ماں ہوں، تمہیں پیٹ میں رکھا ہے، تمہیں پیدا کیا ہے، اور بیٹیاں تو خوش ہو جاتی ہیں جب مائیں گھر میں آتی ہیں۔ تو اسماء بنت ابی بکر نے کہا کہ ایک طرف ماں ہے اور دوسری طرف ایمان ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، میری ماں آئی ہے، کافرہ ہے، کیا میں اسے گھر میں آنے دوں؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نہ دیکھ کہ وہ کافرہ ہے، یہ دیکھ کہ وہ تیری ماں ہے، اس کو گھر میں بٹھا، اس کی عزت کر، احترام۔ تو ماں اندر داخل ہوئی تو ماں نے کہا کہ میرے گھر میں فاقے ہیں، اگر کچھ ہو سکے تو میری امداد کر دو۔ کہا ماں، مجھے اس مسئلے کا پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، ماں کافرہ ہے اور وہ کچھ امداد مانگ رہی ہے، تو کافر ماں کی امداد کی جا سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا جو کچھ تیرے پاس ہے ماں کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دے۔ اب اس حدیث سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ ماں جاہل بھی ہو، ان پڑھ بھی ہو، کافرہ تک بھی ہو، تو ماں باپ کی عزت کرنا، احترام کرنا یہ لازم ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے زمانے میں یہ چھوٹے تھے، بچے تھے، اور ان کی ماں جو تھی یہ ان کو روزانہ ڈانٹتی تھی اور گالیاں دیتی تھی کہ یا محمد کو چھوڑ دو یا مجھے چھوڑ دو۔ تو ایک دن ماں نے دھکے دیے اور گھر سے نکالا اور کہا جاؤ اپنے محمد کے پاس۔
اور میں بھوکی رہوں گی، دھوپ میں بیٹھ جاؤں گی، مر جاؤں گی، لوگ تمہیں تانے دیں گے ابو ہریرہ نے محمد کی خاطر ماں کو مار دیا۔ تو ابو ہریرہ کیا کر سکتے تھے؟ ماں نے دھکے دے دیے، تو کہتے ہیں میں جا رہا تھا، لیکن جب میں جا رہا تھا تو رک رک کے بار بار مڑ کے دیکھتا کہ پتہ نہیں میری ماں کس حالت میں ہوگی، پتہ نہیں میری ماں کس حالت میں ہوگی۔ میں حضور کی مجلس میں پہنچا تو آپ نے مجھے پریشانی کی حالت میں دیکھا، تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ خیر ہے، آج پریشان ہو؟ کہا یا رسول اللہ ماں کا رویہ بڑا سخت ہے، ایک طرف ماں ہے اور ایک طرف آپ ہے، نہ ماں کو چھوڑ سکتا ہوں نہ آپ کو چھوڑنے کا تصور کر سکتا ہوں، کو دعا ہی فرما دے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی کہ اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما۔ تو ابو ہریرہ اٹھے اور دوڑنے لگ گئے۔ راستے میں کسی نے پکڑا کہ وہ بچے کہاں دوڑ کے جا رہے ہو؟ خیر ہے؟ کہا ہٹ جاؤ، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اپنے گھر میں پہلے پہنچتا ہوں یا میرے نبی کی دعا پہنچتی ہے۔ دروازے پہ دستک دی تو وہ ماں جس نے گالیاں دے کے دھکے دے کے نکالا تھا، اس نے کہا کون؟ کہا ماں ابو ہریرہ۔ کہا میرے بچے انتظار کر، میں غسل کر رہی۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ دعا پہنچ گئی۔ ماں کا لہجہ ہی بدلا ہوا تھا، ماں کا انداز ہی بدلا ہوا تھا۔ ماں نے غسل کیا، دروازہ کھولا اور روتے ہوئے مجھے گلے لگا لیا اور کہا نہ جانے تیرے بعد مجھے کیا ہو گیا کہ میری تو زندگی ہی پلٹ گئی ہے، اب وہ کلمہ مجھے پڑھا دو جس کلمے نے ایک ماں سے تجھے دور کر دیا۔ تو پھر ان کی ماں نے کلمہ پڑھ لی۔ تو ماں باپ کے ساتھ آج آخری ہمارا یہ سبق اس حوالے سے ہے، ہمیشہ حسن سلوک کریں۔ بعض دفعہ ماں باپ بڑے دکھی ہوتے ہیں، ڈر کی وجہ سے بات نہیں کرتے، کہیں کچھ سنا نہ دے، کہیں بھاگ نہ جائے، کہیں کو غلط قدم نہ اٹھا دے، کہیں کو غلط فیصلہ نہ کر بیٹھے، وہ اندر ہی اندر کڑتے رہتے ہیں۔ اور یہ جو ماں باپ پھر بلڈ پریشر کا شکار ہو جاتے ہیں، شوگر کے مریض بن جاتے ہیں، ٹینشنیں لے لیتے ہیں، دل کے امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ یہی ہے کہ اولاد کی باتیں اندر ہی اندر دفن کرتے رہ جاتے ہیں کہ اولاد سنتی کوئی نہیں۔ اور آخری بات یہ بھی ہے کہ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کی کیفیت بالکل اس طرح ہوتی ہے جس طرح ہماری کیفیت بچپن کے اندر تھی۔ ایک صاحب اپنے لان میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے بیٹے سے یہ پوچھا کہ یہ دیوار پہ کون بیٹھا ہے؟ تو بیٹے نے کہا ابا جی کوا بیٹھا ہے۔ کچھ دیر کے بعد پھر باپ نے پوچھا کہ یہ دیوار پہ کون ہے؟ کہا بیٹا کوا بیٹھا ہے۔ کچھ دیر کے بعد پھر پوچھا تو بیٹے کو غصہ آنا شروع، کہا ابا جی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، کوا بیٹھا ہے۔ تو 4-5 دفعہ جب پوچھا تو بیٹے کو شدید غصہ آیا، کہا پاگل ہو گئے، میں بتا تو رہا ہوں کوا۔ تو اس نے پھر اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا بیٹا مجھے بھی پتہ ہے یہ کوا ہے، لیکن میں نے تم سے اس لیے پوچھا کہ مجھے آج یاد آ رہا ہے کہ آج سے کئی سال پہلے جب تم چھوٹے سے تھے اسی لان کے اندر یہ کوا بیٹھا ہوا تھا، ایک پرندہ، اور تم نے اپنی توتلی زبان سے مجھ سے پوچھا تھا کہ ابا یہ دیوار پہ کیا ہے۔ تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی کہ میرا بیٹا میرے ساتھ باتیں کر رہا ہے۔ تم جتنی بار پوچھتے تھے میں اتنی دفعہ زیادہ خوشی محسوس کرتا تھا، اور تیری حالت یہ ہے کہ آج میں نے 2-3 دفعہ تم سے پوچھا ہے اور تمہاری طبیعت بگڑ گئی۔ تو ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، یہ سب سے بڑی نیکی ہے، اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں۔ والدین راضی ہیں، ساری دنیا ناراض ہو جائے، اللہ آپ سے راضی ہو۔ والدین ناراض ہیں، ساری دنیا آپ سے راضی ہو جائے، اللہ ناراض ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں والدین کی خدمت اور حسن سلوک کی توفیق عطا